السلام على خاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقال في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي وفي رواية كتاب الله وعترتي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إياكم ومحدثات الأمور كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم الأنبياء
أنتم خاتم الأمم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر محترم، گرامی قدر علماء کرام، برادران اسلام، محترم دوستو، بھائیو، اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ اس نے مجھے اس مدرسہ الجامعۃ الاسلامیہ کراچی میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی، اور یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ سعودی عرب سے مکہ مکرمہ سے حاضر ہونے پر میری پہلی حاضری بھی اسی مدرسہ اور مسجد میں تھی، اور کل روانگی کے وقت میرا آخری خطاب اور آخری حاضری بھی اسی مسجد اور مدرسہ میں. اور اس پر ہمیں خوشی ہے کہ الحمدللہ ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے، علماء دیوبند نے انہی مساجد و مدارس میں سے جنم لیا، اور یہ بھی اس کا کرم ہے کہ وہ ہمیں پھر اپنے ان گھروں میں آنے کی، بیٹھنے کی اور خطاب کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. آپ الحمدللہ ایک ملک کے عظیم شہر کراچی کے بسنے والے ہیں، اور اکثریت اخبار و جرائد کا مطالعہ بھی کرتی ہے. آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ میرے آقا محمد مدنی صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کی بعثت کے بعد حافظ الحدیث حضرت ابی ہریرہ پیدا ہوئے تو مسجد نبوی سے، ابن عباس حبر القرآن اور مفسر قرآن پیدا ہوا تو مسجد نبوی سے، عبداللہ ابن مسعود جیسا فقیہ امت پیدا ہوا تو مسجد نبوی سے، ابی بکر و عمر عثمان و علی خلفائے راشدین پیدا ہوئے تو مسجد نبوی سے، اور وہی سلسلہ چلتا رہا. امام بخاری، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابی حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن القیم الجوزی رحمت اللہ علیہم اجمعین، شیخ الہند مولانا محمود الحسن، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، اور پھر ہمارے ملک میں حضرت بن نوری، حضرت درخواستی، اور جتنے جید علماء ہیں وہ مسجدوں نے پیدا کیے ہیں، یونیورسٹی نے آج تک ایک عالم پیدا نہیں کیا. یونیورسٹیاں، کالج میں مانتا ہوں کہ وہ انجینئر پیدا کرتی ہیں، ڈاکٹر پیدا کرتی ہیں، وکلاء پیدا کرتی ہیں، اسکالر پیدا کرتی ہیں، لیکن انہیں بھی یہ اعتراف کرنا ہوگا کہ آج تک وہ ایک امام ابو حنیفہ پیدا نہ کر سکے. یہ چھوٹی سی مسجدیں اور یہ چھوٹے چھوٹے مدارس جو ہمارے
مخیر حضرات جن کو اللہ نے اپنے پیسے کو حلال میں لگانے کی توفیق دی ہے، ان کے پیسوں سے قائم ہوتے ہیں اور چٹائیوں پہ بیٹھ کر، کمروں کے اندر بیٹھ کر پڑھنے والے طلباء میں محدث پیدا ہوتے ہیں، مفسر پیدا ہوتے ہیں، فقیہ پیدا ہوتے ہیں، عالم پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ میرے لیے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور اس کا صحرا مفتی محمد محی الدین صاحب جو میرے عزیز بھائی ہیں اور جن کا ہمارا رشتہ پاکستان سے نہیں، کعبہ سے شروع ہو کے کافے کراچی تک ہوتا ہے، کہ انہوں نے مجھے اس مدرسے میں آنے کی سعادت بخشی، اور جس والہانہ محبت اور اخوت سے انہوں نے آمد کے وقت بھی اور روانگی کے وقت بھی اہتمام کیا اور استقبال کیا، میں ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ ایک وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ کے کعبے میں جا کے درخواست کروں گا کہ میں بدلہ نہیں دے سکتا، آپ انہیں بدلہ عطا فرمائیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی کے احسان کا بدلہ نہ دے سکو تو اس کے لیے دعا کرو اور اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دو۔ اور پھر 25 اور 26 کو جو انہوں نے اہتمام کیا تھا آرام باغ میں کانفرنس کا، کیونکہ میں تو ایک مذہب کا سپاہی ہوں، میرا سیاسیات سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کے ملک کے داخلی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے صرف دو مقصد تھے کہ ایک دینی احباب جمع ہوں اور یہ بتا دیں کہ علماء حق کٹ سکتے ہیں لیکن ان کا سر جھک نہیں سکتا، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ جب لاہور میں بم پھٹا اور ہمارے علماء کے پرزے اڑے، اور یہ پہلی بار نہیں اڑے ہیں، یہ تحریک آزادی میں آپ نظریں اٹھا کر دیکھ لیں، تحریک ریشمی رومال کو آپ پڑھ کر دیکھ لیں، اور ہر باطل قوت کے مقابلے کے وقت آپ نظر اٹھا کر دیکھ لیں کہ جب بھی قربانی دینے کا وقت آیا تو علماء دیوبند اور علماء توحید آگے بڑھے۔ اور یہ عرض کرنا تھا اس ملک میں کہ جب لاہور میں بم پھٹا اور میرا بھائی علامہ احسان الہی ظہیر، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے، اور مولانا حبیب الرحمان یزدانی، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے، لوگوں اب بھی آپ نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں اہل حدیث ہوں، علماء دیوبند ہوں، تبلیغی جماعت کے علماء ہوں، علماء نجد ہوں، انہیں مدینے سے محبت نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی بات میں کہتا ہوں، اگر مفتی صاحب محی الدین کے دل میں میری محبت نہ ہوتی تو کبھی مجھے بلا لیتا۔ یہ میرے مدنی کے روضے کی محبت کی دلیل نہیں ہے کہ بم لاہور میں پھٹتا ہے، قبر مدینے میں بنتی ہے۔ لوگ مرتے ہیں مکے اور مدینے میں، خدا قبر نہیں بنانے دیتا۔ لوگ جاتے ہیں، خدا نماز نہیں پڑھنے دیتا۔ لوگ وہاں جاتے ہیں، اللہ حرم میں داخل نہیں ہونے دیتا۔ اور ایک وہ بھی جماعت حقہ کے لوگ ہیں کہ تم یہاں بم مارتے ہو، محمد کا روضہ قبر دیتا ہے۔ اب بھی تم سوچ رہے ہو کہ کون سی جماعت حق پر ہے۔ اور یہ بات بھی کہنی تھی کہ اس وقت جب کہ ہمارے علماء نے قربانی دی، احسان الہی ظہیر لاہور میں آپ کے ملک میں آپ کا بھائی تھا، آپ کا ہم وطن تھا، آپ کا عالم تھا، آپ کا مبلغ تھا، آپ کا دائی تھا، لیکن توحید کا سپاہی تھا، وہ یہاں زخمی ہوا، شاہ فہد مرحوم کا دل مکے میں زخمی ہوا، اور وہ چین سے نہ سو سکا۔ اس نے کہا عالم دین کے لیے جو توحید کا عالم ہو، اس کے لیے میری حکومت بھی حاضر ہے، میرے طیارے بھی حاضر ہیں۔ ہم 3 دن تک ایک شہید عالم کا بیان نہیں لکھ سکے، اور اس بادشاہ کے لیے دعا کریں کہ جس نے وہاں بیٹھے ہوئے اس کو مدینے کی قبر نصیب کروا دے۔ یہ بھی کہنا تھا دوستوں سے کہ کراچی والوں خدا کے لیے اپنے ملک پہ رحم کریں۔
مجھے آج بھی عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی وہ بات یاد ہے. میری عمر اس وقت 10 سال تھی. شاہ جی بیٹھے ہوئے چائے بنا رہے تھے. آج بھی اس کی تصویر میرے سامنے ہے رحمت اللہ علیہ. وہ مرد درویش جس نے اللہ کا وہ مرد درویش شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ایسے چائے بنا رہے ہیں اور چائے پیالی میں ڈالی, مجھے پیش کی اور کہنے لگے میرے عزیز, جب پاکستان بن رہا تھا تو ہمارے علماء کرام میں سے بعض علماء کرام نے دیانتداری سے ایک نظریے کی مخالفت کی تھی. ان کا مقصد, ان کی رائے یہ تھی کہ ہندوستان اکٹھا رہ جائے تاکہ کوئی سپر پاور پھر اس کو نہ چھیڑ سکے اور مسلمانوں کی قوت کو تقسیم نہ ہونے دیا جائے. ایک رائے تھی, ایک نظریہ تھا. لیکن یہ نہ سمجھیں کہ علماء دیوبند نے پاکستان بنانے میں کردار ادا نہیں کیا. اگر علامہ شبیر احمد عثمانی نہ ہوتے تو ملک کبھی نہ بنے. بعض علماء کی ایک رائے تھی, فرمایا کہ وہ بھی دیانتدارانہ رائے تھی. جب ملک بن گیا تو انہوں نے کہا کہ مسجد بنانے سے پہلے تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ مسجد یہاں بنائی جائے, وہاں بنائی جائے, یہاں بنائی جائے, نہ بنائی جائے, محلے کے آخر میں بنائی جائے, لیکن جب مسجد بن جائے تو پھر مسجد مسجد ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ جب ملک بن گیا ہے, اگر ہمارے نظریے کی بھی خلاف ہے لیکن اسلام کا یہ ملک ہے, اب اس کے ایک ایک انچ کی حفاظت کی جائے. اور فرمایا میرے بیٹے, ایک وقت آئے گا کہ اس ملک کے لوگ اپنی اغراض کے لیے, اپنی ذاتی خواہشات کے لیے اس ملک کو توڑیں گے اور ہمارے علماء پھر اس ملک کو بچانے کی کوشش کریں گے اور اس کے لیے قربانیاں دیں گے. اور پھر بھی ہمیں کہا جائے گا کہ یہ ملک دشمن ہے, ہمیں توڑنے نہیں دیتے. تو آج وہ سامنے ہے کہ ہمارے علماء کی قربانیاں. علامہ احسان اللہ فاروقی کا کیا جرم تھا؟ آپ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں. کوئی زمین کا جھگڑا تھا, کوئی جائیداد کا جھگڑا تھا. ایک فقیر عالم لاہور میں بیٹھا تھا, اس کی توحید کی آواز سے کفر لرزتا تھا. احسان الہی ظہیر جس نے عرب سے لے کر عجم تک اپنی خطابت کا لوا بنوایا, اس کا کیا جرم تھا؟ لیکن وہ شہید کر دیے گئے. تو ہم یہ چاہتے تھے کہ اپنے کراچی کے بھائیوں کو یہ کہیں کہ خدا را تمام اختلافات کو بھلا کر ایک ہو جائے, کیونکہ ہم جس نبی کا نام لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, آج سب مسلمان ہم 5 وقت دن میں نماز پڑھتے ہیں تو ہماری توجہ کس طرف ہوتی ہے؟ اللہ کے کعبے کی طرف. کوئی بات نہیں, بولے ایسی بات کوئی نہیں ہے, بولنا جرم نہیں ہے. اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بولنے میں کوئی حرج نہیں. اگر نیند آ رہی ہو تو پھر نعرے کے ساتھ تھوڑی سی نیند کھل جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اور آپ کے ملک میں ایک اور نعرہ بھی ہے, نعرہ رسالت. لیکن میں پہلے عرض کر دوں کہ نعرہ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھے کہ وہی نعرہ لگایا کریں جو حضور پاک نے لگایا, اور وہ صرف اللہ کا نعرہ. اور کوئی نعرہ میرے مدنی کے زمانے میں پیدا نہیں ہوا, خلفاء کے زمانے میں پیدا نہیں ہوا. اور اگر آپ نے نعرہ رسالت لگانا ہے تو پھر صحیح لگایا کریں. ہمارے بعض بھائی جب نعرہ رسالت لگاتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ, کہتے ہیں نہیں. ایمان سے کہیں, اگر تکبیر کا نعرہ ہو تو کس کا نام آنا چاہیے؟ جس کا نعرہ ہے اس کا نام آئے یا نہ آئے. اور نعرہ رسالت جب لگایا جائے تو کس کا نام آنا چاہیے؟ اگر ہم کہیں یا رسول اللہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ ہیں. تو عیسائی کہیں ہمارا نعرہ ہے, یہودی کہیں ہمارا نعرہ ہے, کیونکہ اس میں نام نہیں ہوگا. وہ کہیں گے رسول اللہ کا نعرہ ہے. رسول اللہ تو موسیٰ علیہ السلام بھی ہے.
رسول اللہ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے. اگر محمدیوں کا نعرہ ہے تو نعرہ رسالت کے جواب میں کیا ہو؟ محمد الرسول اللہ. نعرہ تکبیر، شوق سے پورے محبت کے ساتھ مل کے اللہ کا نام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاں سیدھا نعرہ. انہیں یا مبارک، ہمیں محمد مصطفیٰ مبارک. یا ان کے حصے میں محمد مصطفیٰ ہمارے حصے میں. تو اب جناب دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں کس کعبے کی طرف حکم دیا ہے کہ 5 وقت نماز پڑھو. ہاں جی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ نے فرمایا اول بیت، دنیا میں سب سے وہ پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا ہے. اول بیت وضع للناس. اللہ ایک لفظ پہ غور کریں. فرمایا یہ کس کے لیے بنا ہے؟ وضع، سب کہتے ہیں کراچی والوں قرآن کی آیت پڑھ لو. وضع للناس. میں نے کئی دفعہ غور کیا کہ للناس، میں نے کہا مولا تیرا کرم ہے اگر فرما دیتے للنبیین، للرسل، للصالحین، کہ میرا کعبہ نبیوں کے لیے ہے، رسولوں کے لیے ہے، اولیاء کے لیے ہے، علماء کے لیے ہے، تو مکی جیسا گناہگار وہاں کیسے پڑا تھا؟ فرمایا وضع للناس. کیوں فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. فرمایا میں رب بھی سب کا، مالک بھی سب کا، میرا گھر بھی سب کا. فرمایا میرا گھر، اللہ وہ گھر کون سا ہے؟ کعبہ. دعا کر لیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو دعا کر لو، اللہ سب کو کعبہ دکھا. مولا یہ ساتھی اس فسادات کے عالم میں اپنا گھر چھوڑ کے آئے ہیں، یہ تیرے کعبے کی عزت کر رہے ہیں. مولوی مکی تو ڈھیلے کا آدمی بھی نہیں، یہ مدینے کی عزت کر رہے ہیں. انہیں مکے مدینے کی زیارت نصیب فرما، انہیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما. وہ گھر جس کو دیکھ کے میرا محمد مصطفیٰ روتا. حضور حدیث میں آتا ہے کہ جب ہجرت کی رات تشریف لے جا رہے تھے، یہ تو آپ ان ساتھیوں سے پوچھیں کہ جنہوں نے کعبہ دیکھا. میں تو حاجیوں سے بھی کہا کرتا ہوں، حاجیوں کعبے میں آتے ہو، تمہیں کعبے کی قدر اس دن ہوگی جب طواف ودا کر رہے ہو، پھر پتہ چلتا ہے کہ کعبہ کیا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ کعبہ سونے کا بنا ہوا، چاندی کا بنا ہوا، اس میں کچھ زمرد جڑے ہوئے ہیں، یاقوت لگے ہوئے ہیں. خدا کی قسم ہے اس مسجد کی اینٹیں بھی برابر ہیں، خدا کے کعبے کا پتھر بھی برابر نہیں. جب غلاف اٹھایا جائے دیکھ لیں، کوئی پتھر 2 میٹر لمبا ہے، کوئی 1 میٹر لمبا ہے، کوئی 3 میٹر لمبا ہے، پتھر بھی برابر نہیں ہے. لیکن حضور ہجرت کی رات جب تشریف لے جا رہے تھے اور آپ نے ایک خفیہ راستہ اختیار فرمایا تھا. جب حضور مدینہ پاک جاتے ہوئے رابغ کے قریب تشریف لے گئے تو مکے کی جو اصل سڑک تھی، اللہ سعودیہ کی حکومت کو جزائے خیر دے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں ان کا وظیفہ کار ہوں یا ان سے تنخواہ لیتا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ بربنائے تحدیث نعمت میں کہتا ہوں. اور میرے بھائی مفتی محی الدین صاحب کو علم ہے کہ میرے والد نے وہاں 30 سال پڑھایا ہے اور میں 17 سال سے پڑھا رہا ہوں، ایک آنا بھی تنخواہ نہیں لی. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ جانتے ہیں آپ کا مزدور وہاں 2 سال کماتا ہے تو کوٹھیاں بنا لیتا ہے، میں 40 سال نصف قرن سے خاندانی طور پہ وہاں ہوں. اللہ کا شکر ہے آج بھی کرائے کے مکان میں رہتا ہوں. یہ ہمیں فخر ہے، خوشی ہے.
دکان ہم بھی کر سکتے ہیں، تجارت ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم اللہ کا شکر ادا نہ کریں۔ اللہ نے کسی کو دکان کے لیے چن لیا، کسی کو مل کے لیے چن لیا، کسی کو کارخانے کے لیے چن لیا، اور ہم جیسے غریبوں کو اپنے دین کے لیے چن لیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، ہم کیا ہے؟ کہاں ہم اور کہاں یہ نکہت گل، کہاں ہم اور کہاں یہ نکہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ میرے آقا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا نام آئے تو کہہ دیں صلی اللہ۔ ایک تو میں نے بڑی مدت کے بعد اپنے ملک میں آیا ہوں، ہمارے ملک میں تو ہر چیز بدل گئی ہے۔ جیسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ قادر ہے، اگر آج صحابہ کو قبروں سے زندہ کر کے پھر اس ملک میں بھیج دے تو ہمارے لوگ جب ان کو دیکھیں گے تو دیوانہ کہیں گے، اور صحابہ جب ہمیں دیکھیں گے وہ کہیں گے یہ مسلمان نہیں ہے اور سب کچھ ہے۔ ہمارے ہاں تو جی عجیب رواج بن گئے ہیں کہ مسجد کا احترام موجود ہے، جوتا لے کے مسجد میں کوئی جوتا پہن کے آئے نا تو آدھے نمازی کھڑے ہو کے مارنا شروع کر دیں کہ بڑا بدتمیز ہے، یا مسجد ہے بھائی، مسجد ہے، مسجد ہے، خدا کا خوف کرو، اللہ کا گھر ہے، اور نماز نہ پڑھے تو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ اذان ہو رہی ہو نا تو کئی دفعہ میرے پاس آ جاتے ہیں حاجیوں کے چٹ حرم میں، وہ جب تقریر ختم ہوتی ہے نا، اذان ہوتی ہے عشاء کی، تو میں درس ختم کرتا ہوں، اور اس کے بعد کچھ لوگ سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، جی یہ مسئلہ رہ گیا، یہ رہ گیا، یہ رہ گیا، تو کئی لوگ آ جاتے ہیں، مولانا اذان ہو رہی ہے۔ کیوں؟ ہمارے لوگوں کا مسئلہ ہے کہ اذان ہو رہی ہے تو چپ ہو جاؤ، بولنا بند۔ حضور نے فرمایا قولوا کما یقول المؤذن، کہ جب مؤذن اذان دے جیسے وہ کہے تم کہو۔ حضور بولنا سکھاتے ہیں، یہ بند کرتے ہیں، یہ چپ کرو، یہ کیوں اذان ہو رہی؟ سر پہ 2 من کا بوجھ رکھا ہوا ہو نا، اذان ہو تو کھڑے ہو جاؤ، بھائی کیوں؟ اذان ہو، جب اذان ختم ہوتی ہے تو گھر چلے جاؤ۔ اذان کا احترام اتنی ہے، فرض نماز ختم۔ حضور کا احترام اتنی ہے کہ نام آئے فوراً انگوٹھے چوم۔ بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں جی حضور کا نام آ گیا ہے، محبت کے ساتھ چوم رہے ہیں، نام چوم رہے ہیں، سنت نہیں ہے کہ بھائی کیوں چومتے ہو؟ کہ جی حضور پاک کا نام آ گیا۔ خدا کے بندے انگوٹھے اپنے چومتے ہیں، احسان محمد مصطفیٰ کا۔ حضور موجود ہوں تو ان کی جوتی بھی چوم لو۔ آپ کی جوتی جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا کے اگر شاہی تخت بھی اکٹھے کریں تو محمد مصطفیٰ کی جوتی کی قیمت بھی نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں جی آدم علیہ السلام نے انگوٹھے دیکھے تھے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا نظر آیا تو آدم علیہ السلام نے چوم لیے۔ میں نے ایک مولوی صاحب اتفاق سے دوسری برادری کے، مولوی ہوتا ہے کسی برادری کا بھی ہو، مجھے مل گئے مکے میں۔ میں نے کہا حضور یہ آدم علیہ السلام والی حدیث جو آپ حضرات کے ساتھی پیش کرتے ہیں، یہ کون سی حدیث میں ہے؟ بخاری میں؟ کہتا ہے جی نہیں۔ میں نے کہا مسلم شریف میں؟ کہتا ہے جی نہیں۔ سیاستہ میں؟ کہتا ہے جی نہیں۔ مسند امام احمد میں؟ کہتا ہے نہیں۔ سنن میں؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا چلو اگر ان میں نہیں ہے تو کسی مصنف میں، ابن ابی شیبہ میں، مصنف عبد الرزاق میں؟ کہتا ہے جی وہاں بھی نہیں ہے، ایک کتاب کے حاشیے پہ لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا کتاب والے نے جو بات اندر نہیں لکھی باہر لکھ دی، اسی سے کم تم سمجھ لیتے کہ پکی بات ہوتی تو اندر ہوتی، باہر نہ ہوتی۔ توحید-سنت.com۔ اور پھر آدم علیہ السلام کا قصہ میں نے کہا حضرت مولانا ناراض نہ ہوں، مسئلے کی بات ہے، شریعت کی بات ہے، بھائیوں کو دین سمجھانا چاہیے۔ میں نے کہا مجھے ذرا تکلیف فرمائیں گے، آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن میں ہے؟ کہتا ہے جی ہے۔ میں نے کہا اللہ نے جب فیصلہ فرمایا کہ میں خلیفہ بناؤں گا یہ قرآن میں ہے؟ کہتا ہے جی ہے۔ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ نے ملائکہ کو سجدے کا حکم دیا، یہ ہے؟ کہتا ہے جی ہے۔ میں نے کہا آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم ملا، قرآن میں ہے؟
کہتا ہے یہ بھی ہے۔ میں نے کہا ایک اور بھی حکم ملا کہ جنت میں رہو، جو چاہو کھاؤ، لیکن ایک درخت کے قریب۔ سنا ہے آپ نے یہ مسئلہ؟ ہے نا جی؟ وہ کون سا درخت ہے؟ کہتے ہیں گندم۔ مولویوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ گندم کا دانہ آدم علیہ السلام کو حکم ملا تھا کہ نہیں کھانا ہے۔ مفتی صاحب مجھے تو آج تک آپ کے مولوی نہیں سمجھ آئے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے فرمایا آدم حوا اس درخت کے قریب مت جانا۔ آپ کے ملک میں گندم کے درخت ہوتے ہیں؟ پتہ نہیں مولویاں گندم دانا کتوں کٹ لیا، کدو حلوا لب لین کدے گندم دانا لب لین، دو گلا ملے ہیں۔ اچھا جی اللہ آدم کو گندم دانا کھان دی سزا دیتی ہے تو تسی بھی نہ کھاؤ۔ اللہ یاد رکھو جب قرآن حدیث کا ترجمہ اپنے اندر سے کرو گے دین میں فتنہ پیدا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے درخت تھا، کیا تھا، کون سا تھا؟ جب اللہ نے نہیں بتلایا کون بتلائے گا؟ نہ آپ نے جنت دیکھی، نہ میں نے جنت دیکھی، نہ مولویوں نے جنت دیکھی، نہ جنت کے درخت دیکھے، نہ جنت کی سبزیاں دیکھی، نہ جنت کے پھل دیکھے۔ سیدھی بات کی جائے کہ کوئی درخت تھا، میں نے کہا مولانا درخت کا بات موجود ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی موجود ہے۔ میں نے کہا آدم علیہ السلام سے نسیان ہو گیا، وہ درخت کا دانہ، درخت کا پھل چکھ لیا، اور پھر اللہ نے انہیں حکم دیا کہ آپ جنت سے اتریں۔ یہ بھی قرآن میں موجود ہے؟ کہتا ہے جی ہاں یہ بھی موجود ہے۔ میں نے کہا جی جب آدم علیہ السلام زمین پہ اتر آئے اور اللہ کے آگے رونا شروع کیا، اب اللہ راضی ہو گیا۔ دعا کرو اللہ ہم سے بھی دعا کر لیں، دل سے دعا کر لیں، اللہ کراچی والوں سے راضی ہو جائے، اللہ اس ملک پہ راضی ہو جائے، اللہ ہمارے مسلمانوں پہ راضی ہو جائے۔ جب راضی ہوتا ہے نا مولا، یاد رکھو پھر رحمت حق بہانا نہیں، جو بہا نہیں چاہتی بہانا چاہتی۔ رحمت حق بہا نمی جویت بہا نمی جویت، بہانا ڈھونڈتی ہے کہ بس بندہ بھی چھوٹی موٹی بات کر لے تو میں ماننے پہ آ جاتا ہوں۔ پہلے حکم دیا کہ اتر جاؤ، اب راضی ہو گئے تو خود کہہ دیا فَنَفْسِي يَا آدَمُ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ راضی ہونے پہ آ گیا، آدم بھول گیا، اللہ نے فرمایا بھول گیا، رب راضی ہونے پہ آ گیا۔ اچھا اب دیکھیں جی راضی ہوا تو کیسے ہوا کہ جب ماننے پہ آ گیا تو دل میں وہ کلمات بھی خود ڈالے کہ ان کے ساتھ معافی مانگ لو بس میں راضی ہوتا ہوں۔ ان کے ساتھ معافی ایک دعائیا یعنی درخواست معافی کی بھی خود لکھوا دی کہ یوں درخواست لکھ دو اور مانگو اور میں دینے پہ، کیوں جب راضی ہوتا ہے تو پھر رحمت ایسے تو نوازنے پہ آئے تو نواز لے زمانہ، تو نوازنے پہ آئے تو نواز لے زمانہ، تو جو کریم ٹھہرا تیرے کرم کا کیا ٹھکانہ۔ فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے القاء فرمائے آدم کو کلمات، میرا اللہ وہ کلمات تھے یا انگوٹھا چومنے والی بات تھی؟ اللہ نے فرمایا نہیں وہ کلمات تھے۔ وہ کیا کلمات تھے؟ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ نے دعا بھی سکھلا دی۔ میں نے کہا مولوی صاحب خدا کے لیے اپنے ملک والوں پہ رحم کرو، بدعت میں مبتلا کر کے انہیں محمد مدنی کی سنت سے محروم نہ کرو۔
اللہ فرماتا ہے میں نے کلمات سکھلائے، تم کہتے ہو کہ انگوٹھوں میں نام دیکھا، میں خدا کی بات مانوں کہ تیرے مولوی کی بات مانوں، میں قرآن کی بات مانوں کہ 14ویں صدی کے نئے بنے ہوئے مفسروں کی بات مانوں؟ اور یاد رکھو آدم نے انگوٹھے چومے ہوتے تو خدا نے جس طرح درخت کا ذکر کیا تھا انگوٹھوں کا بھی ذکر کر دیتا، خدا نے جس طرح جنت میں جانے کا ذکر کیا تھا، جنت سے اترنے کا ذکر کیا تھا، اور پھر دعا کے منظور کرنے کا ذکر کیا تھا، تو یہ بھی ذکر قرآن میں ضرور ہو جاتا۔ اچھا ایمان سے ایک بات میں پوچھتا ہوں آپ حضرات سے، کراچی والے حضرات آپ جانتے ہوں گے جب آپ وضو کرتے ہیں تو ناک میں پانی کتنے دفعہ دیتے ہیں؟ 8 دفعہ؟ اچھا ماشاءاللہ یار، کراچی والے وضو تے یاد کی بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ شکر ہے وضو سیکھ لو نا، اگر ظاہر پاک ہو جائے تو باطن پھر پاک ہوگا نا جی۔ ہاتھ کتنے دفعہ دھوئیں گے جی؟ اور چہرہ مسا 4 دفعہ، 1 دفعہ صرف، اور سب سے قیمتی سر ہوتا ہے وہ 1 دفعہ، اور ہاتھ 3 دفعہ۔ نہیں ہاتھ کاٹ دو تو آدمی زندہ، تو سر کاٹ دے ہوتا تو جنا قیمتی وہ 1 دفعہ، اور جو غیر قیمتی وہ، تو یہ آپ کیوں کرتے ہیں ایسا کہ میرے محمد مصطفیٰ نے ہاتھ کتنی دفعہ دھوئے ہیں؟ اچھا ہاتھ دھوتا ہوا آپ کو کسی نے دیکھا بھی ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا، لیکن صحابہ نے 1,24,000 صحابہ نے ہاتھ دھوتا ہوا دیکھا ہے، انگلیوں میں خلال کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور چہرہ دھوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، مسا کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور ہاتھ دھوتے ہوئے پھر یہاں تک بھی پاؤں دھوتے ہوئے بھی پہلے بایاں دھویا جاتا ہے۔ ہاں جی یہ سب کچھ دیکھا ہے، انگوٹھا چومنا نہیں دیکھا۔ اگر یہ بھی کہیں ہوتا تو کوئی تو دیکھ لیتا نا کم از کم۔ تو سنت کا تقاضا کیا ہے؟ جب میرے مدنی کا نام آئے تو کیا کرو؟ اللہم پڑھ لو 1 دفعہ سارے، اور سارے 1 دفعہ ذرا محبت کے ساتھ محمد کا نام لیں۔ ایمان سے کہو بوسہ آتا ہے کہ نہیں؟ تو جس کے نام کو اللہ نے ایسے حروف سے نوازا ہے کہ بوسہ لیے بغیر نام ادا نہیں ہو سکتا، پھر انگوٹھے چومنے کی کون سی بات تھی؟ حکم یہ ہے کہ جب حضور کا نام آئے، یاد رکھو مسئلہ سمجھ لو کراچی والوں، کہ جب حضور کا نام آئے فرمایا میرے اوپر درود و سلام دے، کروڑ دفعہ آئے تو کروڑ دفعہ دے، اور فرمایا اقربکم الی یوم القیامت اکثرکم صلاۃ، قیامت میں میری رحمت، میری شفقت، میری محبت کے قریب وہ آدمی زیادہ ہوگا جو مجھ پہ زیادہ درود و سلام دے گا۔ اور مفتی صاحب میں دعوے سے کہتا ہوں، حضرت بنڈوری کا صاحبزادے بھی بیٹھے ہیں جو میرے عزیز بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، محترم بھی ہیں، اور ان کے ساتھ میرا اتنا قدیم رشتہ ہے۔ حضرت بنڈوری رحمت اللہ، دعا کر رہے رحمت اللہ ہے۔ میں حضرات کے سامنے دعوے سے کہتا ہوں انشاءاللہ کہ قیامت والے دن بھی ہمارے ملک کے علماء یا جماعتوں میں سب سے زیادہ اگر درود نکلے گا تو علماء دیوبند کا نکلے گا۔ کیوں؟ جن کی زندگی میں ہیر وارث شاہ پڑی جاتی ہو، جن لوگوں کے ہاں سیف الملوک اور دیوان پڑے جاتے ہوں، جن کی زندگیاں قوالی میں گزرتی ہوں، ان کے درود کتنے ہوں گے؟ درود تو ان کا ہوگا جو کہتے ہیں قال قال رسول اللہ، جن کے سامنے صبح ہوتی ہے تو طالب بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان بالمیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دوسرا طالب کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا طالب کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم. چوتھا کہتے ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى امرأة يتزوجها او الى دنيا يصيبها او الى ما هاجر اليه او كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ علامہ انور شاہ کاشمیری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. علامہ انور شاہ کاشمیری میں کہتا ہوں دعوے سے، اور مرزائی کہتے ہیں دوسرا نبی بن سکتا ہے، میں کہتا ہوں تم دوسرا انور شاہ تو پیدا کرو. تم دوسرا شیخ الہند پیدا کرو. اور تم نے ساری زندگی میں قرآن لکھا وہ بھی اردو میں جسے دنیا نے بند کر دیا. اور ہمارے اکابر نے اگر بخاری کوئی پڑھائے گا تو آئے گا دیوبندی کے دروازے پہ فیض الباری کھولے گا، لامع الدراری کھولے گا. موطا امام مالک پڑھائے گا تو دیوبندی کے دروازے پہ اوجد المسالک کھولے گا. ابی داؤد پڑھائے گا تو دیوبندی کے دروازے پہ مدر المجہود کھولے گا. اور فقہ پڑھائے گا تو دیوبندی کے دروازے پہ، تفسیر پڑھائے گا تو دیوبندی کے دروازے پہ. علامہ انور شاہ کاشمیری جانتے ہو کون ہے؟ ایک کتاب تھی جامعہ ازہر میں، انہیں اپنے استاد نے بھیجا کہ جا کر کتاب نقل کر کے لے آؤ. ازہر والوں نے کہا کتاب پڑھ سکتے ہو لکھ نہیں سکتے. انہوں نے کہا خدا کے لیے مہربانی کرو، میں دارالعلوم دیوبند سے آیا ہوں، اور اس زمانے میں تو کرایہ خرچ کرنا بڑی مشکل سی بات تھی. انہوں نے کہا اگر لکھنے کی ہم اجازت دے دیتے تو تم اتنا سفر کر کے کیوں آتے؟ ہمارے ہاں بھی تو ایک نادر موتی ہے جو ہم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ جسے دیکھنا ہے یہاں. اور مسلمانوں ایمان سے کہو جو نادر چیز ہوتی ہے دیکھنے کے لیے جانا پڑتا ہے یا وہ آتی ہے؟ محمد مدنی سے کوئی کی چیز قیمتی ہے؟ اور دیکھنا ہے تو روزے پہ جا کے تم یہاں بلا لیتے ہو. علماء دیوبند کو جو مرضی ہے کہو، مولانا مکی نے زندہ اسی وقت تک رہنا ہے جب اللہ نے لکھا. زندہ باد کہنے سے اگر کوئی زندہ ہوتا تو میں لاکھ دفعہ کہہ دیتا انور شاہ کاشمیری زندہ باد. وہ تو فیصلہ ہو چکا. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. فرمایا جب میرا لکھا ہوا وقت آ جائے گا پھر نہیں ٹل سکتا. نبیوں سے بھی نہیں ٹل سکتا، ولیوں سے بھی نہیں ٹل سکتا، فرشتوں سے بھی نہیں ٹل سکتا. کیوں؟ میں نے فیصلہ کر دیا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور میرے صدیق نے فیصلے پہ مہر لگا دی. فرمایا خبردار لوگوں، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت سنة لا تأخذه سنة ولا نوم. فرمایا میری صفت ہے الحی القیوم الدائم الباقی، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فرمایا صرف خاکیوں پہ موت نہیں بلکہ نوریوں پہ بھی موت آئے گی. فرمایا خاکی پہ موت صرف نہیں بلکہ نوریوں پہ موت آئے گی.
فرمایا خاکی پہ موت صرف نہیں بلکہ نوریوں پہ موت آئے گی، سب سے آخر میں صرف 4 ملائکہ بچیں گے۔ اللہ فرمائیں گے جبریل کون باقی ہے؟ عرض کرے گا مولا صرف تیرے 4 بندے باقی ہیں، 4 عبد باقی ہیں۔ حکم ہوگا کہ جبرائیل ان کے 3 کے بھی روح تم قبض کر لو۔ آج کل ڈپٹی روح قبض کرنے کی اسرائیل کی ہے، آخر میں کس کی ہوگی؟ کیوں؟ مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ کوئی جاہل یہ نہ سمجھ لے کہ موت فرشتوں کے ہاتھ میں۔ فرمایا میں چاہوں جس کو ڈپٹی میں لگا دوں۔ یہ تو اللہ ڈپٹی لگاتے ہیں۔ موت و حیات کا مالک کون ہے؟ تو موت کا میرے عزیز ایک وقت مقرر ہے۔ حضرت علی سے ایک آدمی نے کہا کہ حضرت علی آپ اتنی بے جگری سے لڑتے ہیں کہ آپ تو بھول جاتے ہیں کہ میرے ساتھی کہاں ہیں اور دشمنوں کے نرغے توڑ کے اندر گھس جاتے ہیں، ذرا احتیاط کیا کریں۔ فرمایا میری موت میری حیات کی خود حفاظت کرتی۔ انہوں نے کہا کہ موت کیسے؟ انہوں نے کہا وقت سے پہلے موت آ نہیں سکتی، تو وہ اپنے وقت پہ آئے گی، جب تک وقت نہ آئے پہرا دیتی رہتی ہوگی، پھر مجھے کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خوارج کے مقابلے پہ حضرت علی جب لڑائی لڑنے کا ارادہ فرما رہے تھے تو ایک آدمی آ گیا، اس نے کہا حضرت علی میں آپ کا ملنگ ہوں، یوں کہتے ہیں۔ حضرت علی جب لڑائی لڑنے کا ارادہ فرما رہے تھے تو ایک آدمی آ گیا، اس نے کہا حضرت علی میں آپ کا ملنگ ہوں، یوں کہتے ہیں۔ یہاں رواج ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں بھائی میں تو ادھر کا آدمی ہوں، نہ وہاں ملنگ ہیں نہ وہاں مشرک ہیں، اللہ کا شکر۔ وہ جگہ ہے آیس الشیطان و ایوب فی جزیرۃ العرب۔ اللہ نے فرمایا شیطان نے بھی امیدیں توڑ دی ہیں کہ اب مدنی نے جو توحید پھیلائی ہے یہاں پھر کبھی شرک نہیں آئے۔ آپ اندازہ کریں جی، انہوں نے کہا کہ جی مہربانی کریں میں آپ کا بڑا خادم ہوں، بڑا عاشق ہوں، بڑا تابع ہوں، بڑا غلام ہوں، ایک بات مان لیں آپ کل جو جا رہے ہیں نا لڑائی کے لیے کل نہ تشریف لے جائیں۔ حضرت نے فرمایا علی ماں کیوں؟ انہوں نے کہا جی آج کل چاند جو ہے نا وہ جس برج میں ہے وہ بڑا منحوس ہے، یہاں تو یہ عقیدہ نہیں ہے۔ بادشاہ میرے نال وڈے وڈے بورڈ لگے کھڑے نے تھوڑے نجومیاں دے، آپ کے ملک کا عقیدہ تو دیواروں پہ لکھا ہوا ہے۔ وہ 17 بتلاتے ہیں نصیب کا، جن کا اپنا نصیب کبھی نہیں جاگا ہے کہ 1 روپے پہ بھیک مانگتا پھر رہا۔ بل نکالیں گے وہ خاک میری قسمت کے، بل نکالیں گے وہ خاک میری قسمت کے، اپنی زلفوں کے بل جن سے نکالے نہ گئے۔ وہ تمہاری قسمت کیا بتائیں گے جو 5 آنے لے کے سڑک پہ بیٹھا ہے، بیچارہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے جیسے اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ کبھی چہرہ دیکھا ان کا جو شرک کرتے ہیں؟ ان کو جا کے دیکھ لو فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے۔ جو اللہ کے نبی کی مخالفت کرے گا خدا نور ایمان کھولے گا۔ موحد کالا بھی ہو نا، کالا چاہے حضرت بلال کا بھائی حبشی ہو، چہرے سے نور برسے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ فرماتا ہے میں تو مومنوں کا ولی، مومنوں کا مددگار، مومنوں کا ناصر، مومنوں کا دوست، مومنوں کے چاہنے والا ہوں۔ ان کو جن کو میں پسند کر لیتا ہوں شرک کے اندھیروں سے نکال کے نور ایمان میں داخل کر دیتا ہوں۔ میرا تو ایمان ہے نا کہ لاکھ گورے اکٹھے کرو، لاکھ خوبصورت چہرہ اکٹھا کرو، حضرت بلال کے اس سیاہی پہ قربان۔ مجھے ایک دفعہ ایک ساتھی نے خط لکھا، چٹ لکھا ایک ساتھی نے، میرے برادری وہاں بھی تو آتی رہتی ہے، تو انہوں نے ایک دفعہ مجھے چٹ لکھا کہ مولانا خدا کے گھر کے اوپر جو غلاف ہے یہ سیاہ ہے، اور کتابوں میں آتا ہے کہ کبھی سفید بھی ہوتا تھا، سبز بھی ہوتا تھا، لال بھی ہوتا تھا، اور کبھی اللہ کے کعبے کا غلاف مختلف رنگوں میں بھی ہوتا تھا کہ کچھ سفید، کچھ سرخ، کچھ سبز، کچھ سیاہ۔
لیکن کہتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے یہ نجدی علماء جو وہابی ہیں نا، انہوں نے وہ سبز رنگ نہیں آنے دیا، کالا رنگ ڈال دیا، حالانکہ اسے پتہ نہیں کہ یہ کالا رنگ انہوں نے نہیں ڈالا، یہ تو ان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے کا ہے۔ میں نے کہا حضور تیری نظر جو ہے نا وہی صرف یا حلوے پہ پڑتی ہے یا کل کانی کے چاولوں پہ پڑتی ہے، یا کوئی مر جائے تو بیچارے صدقے ہیلے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ تم نے کبھی غور نہیں کیا ہے کہ یہ اس خدا کا گھر ہے جو ستار العیوب ہے، جس نے گناہوں کو معاف کر کے چھپا دینا ہے، اپنے گھر کا پتھر بھی کالا رکھا، غلاف کو بھی کالا پسند کر لیا کہ کالا رنگ بھی ہر رنگ پہ چھا کے چھپا لیتا۔ اور محمد مدنی کا مؤذن بھی کالا چن گئے، اس کا نام بھی بلال تھا، لیکن اس سیاہی پہ ساری دنیا کی سفیدی قربان۔ تو اس نے کہا حضور آپ مہربانی کریں، آج کل چاند جو ہے وہ ذرا نحس برج میں ہے، تو آپ لڑائی لڑیں گے تو شکست ہو جائے گی، میں مشورہ دینے آیا ہوں، فلکیات کا میں بڑا ماہر ہوں، آپ لڑائی نہ لڑیں، آپ مہربانی کر کے میری بات مان لیں۔ اللہ اکبر۔ سنا حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ مسلمانوں دعا کرو اللہ ہمیں توحید نصیب کرے۔ آپ نے فرمایا فَأَيْنَ قَمَرُهُمْ، آپ نے فرمایا تم فلکیات کے ماہر ہو، ٹھیک ہے، چاند یا چاند آج کل جو ہے وہ نحس برج میں ہے، ہمارا چاند اگر ناس برج میں ہے تو میرے دشمنوں کا چاند کہاں ہے؟ اس نے کہا جی وہ بھی نحس میں لگا، پھر سے برابر ہوگا، تو چاند کی وجہ سے ہم برابر ہو گئے، حق کی وجہ سے میری جیت ہوگی۔ انہوں نے فرمایا یہ تو خیر الگ ہے، اور اس کو قید کر دو جو خدا پہ یقین نہ رکھے اور چاند تاروں پہ یقین کرتا پھرے۔ تو حضور نے فرمایا ہے کہ جو آدمی ان چیزوں پہ ایمان رکھے قد کفر بما انزل علی محمد، وہ اللہ کے قرآن کا منکر ہے اور حضور کے حکم کا منکر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بات کر رہا تھا کہ جب رابعہ کو پہنچے تو وہ راستہ جو مکے سے آتا ہے وہ سامنے آ گیا، صحیح سڑک پر آ گئے حضور۔ حدیث میں آتا ہے فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور رو۔ حضرت صدیق نے دیکھا تو عرض کیا کہ حضور اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا ہوا رکھے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا صدیق جب مکے کی سڑک آئی ہے تو مجھے مکہ یاد آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا جبریل جلدی جائیں اور جا کر میرے مدنی سے کہہ دیں ان الذی فرض علیک القرآن، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ میرے مدنی اس ذات نے جس نے آپ پہ قرآن اتارا ہے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو پھر مکے لائیں گے۔ مولانا آپ توجہ فرمائیں کہ اللہ نے دیکھیں وعدہ تو حضور سے کیا مکے میں واپس لانے کا، لیکن ذکر فرما دیا قرآن اتارنے کا۔ تو قرآن اتارنے کا اللہ کے نبی کے واپس مکے میں آنے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ کوئی ربط تو ہوگا ضرور۔ اللہ اکبر۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بڑا عجیب ربط ہے۔ فرمایا میرے نبی ساری دنیا جب مخالف تھی، میں نے قرآن اتارا، قرآن کے اترنے کو کوئی نہیں روک سکا، اور میں جب آپ کو مدینے سے لاؤں گا تو دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کو مکے آنے سے نہیں روک سکتی۔ فرمایا میں نے قرآن اتارا ہے، مکے کی حکومت بھی مخالف تھی، قریش بھی مخالف تھے، ابھی جہل اینڈ کمپنی بھی مخالف تھی،
ساری دنیا مخالف، اکیلا محمد غار میں بیٹھی ہے، جبریل اترتا اقرا باسم ربک الذی خلق، اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ فرمایا میرا مدنی محمد مصطفیٰ جس صفا قرآن کو اترنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکی، میں آپ کو جب مکے میں لاؤں گا تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اور فرمایا اسی صورت کو پڑھو کہ پہلے بھی میں نے وعدہ کیا تھا کہ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ہم نے موسیٰ کی اماں سے وعدہ کیا تھا کہ تیرا بیٹا تیری گود میں واپس لائیں گے، تیرا بیٹا تیری گود میں واپس لائیں گے۔ اب جناب مفسرین نے لکھا ہے کہ واپسی کا وعدہ تو ہو گیا تھا، لیکن ماں دل میں کانپ رہی تھی کہ واپس تو ملے گا، خدا جانے کب ملے گا۔ واپس تو آئے گا موسیٰ، لیکن کب آئے گا یہ کوئی تاریخ مقرر ہے قرآن میں؟ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تسلی کر دی، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَنَاضِعَ كُلَّهَا، فرمایا تیرے دودھ کے بغیر کسی کا دودھ بھی نہیں پینے دوں گا۔ اس میں تاریخ بتلا دی کہ بچہ بغیر دودھ کے جتنی صبر کر سکتا ہے بس اتنی جدائی ہے۔ صرف اتنی دیر لگے گی، ام موسیٰ تم دودھ پلا کے جھولے میں سلا دو، ہم اس کے دشمنوں سے اسی جھولے کو نکال کے پھر تجھے دودھ کے لیے بلائیں۔ دودھ پی کے تو نے سلایا ہے، جب جاگے گا اور چیخے گا تیرے دودھ کے بغیر ہم دودھ بھی نہیں پینے دیں گے۔ اسی لیے آتا ہے نا روایات میں کہ جب بی بی دوڑ کے آئی کہ فرعون کے گھر سے بلا رہے ہیں، اماں چلو جلدی چلو جلدی چلو، موسیٰ علیہ السلام مل گئے، میرا بیاہ بھائی مل گیا ہے۔ تو موسیٰ کی اماں نے کہا میں کیوں جاؤں؟ انہوں نے کہا موسیٰ مل گیا، بیٹا مل گیا، میرا بھائی مل گیا، جلدی چلیں، اماں وہ تو رو رہا ہے۔ انہوں نے کہا جس خدا نے اس کی حفاظت کی ہے اس نے وعدہ کیا موسیٰ تیرے پاس آئے گا، دعا کرو اللہ ایمان دے۔ اور مفتی صاحب کو ایک بات سنا دوں، پتہ نہیں انہوں نے نہ سنی ہو، میرے بھائیوں نے اس آیت میں پتہ ہے کیا مسئلہ ڈھونڈا ہے؟ انہوں نے ایک مسئلہ ڈھونڈا ہے، کہتے ہیں جی موسیٰ کی اماں کا نام جس کو آ جائے نا تسخیر کا وظیفہ ہے، پیسے ملتے ہیں پیسے۔ ایک آدمی نے مجھے آ گیا جناب، میں تقریر کر کے ہم سے نکل رہا تھا، کہتے ہیں حضرت مہربانی کریں آپ بڑی کتابیں دیکھتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا نام کیا تھا؟ میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں، کئی ہزار سال پہلے گزر گئی۔ انہوں نے آج کل ایک مسئلہ بنایا، یہ بھی تویز ہے نا جی کہ موسیٰ کی اماں کا نام آ جائے تو تسخیر کا وظیفہ ہے۔ میں نے کہا خدا جب قرآن میں نام نہ بتائے تو مولوی مکی کی طاقت ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنِ ارْضِعِيهِ، اللہ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کی اماں کی طرف وحی کی، میرے رب کی حکمت ہے، بتانے پہ آئے تو نام بھی لے لیتے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، بتانے پہ آئے تو نام لے لیتے ہیں اور نہ بتانے پہ آئے تو کہتے ہیں ام موسیٰ۔ میں نے کہا ہم تو اس نبی کے تابع ہیں جو بتائیں گے ہم بتائیں گے، جو چھپائیں گے ہم چھپائیں گے، ہم نے دین خود تو نہیں گھڑنا۔ ویسے کچھ ہمارے مولوی بھی ڈھیلے ہیں۔ ایک آدمی نے مجھے اصحاب کہف کا نام لکھ کے دیا، کہتا ہے جی یہ بڑا طویل ہے، جس کو جن ہو نا
اس کو لکھ کر یہ بس دکھاؤ تو جن آ جاتا ہے. میں نے کہا ایسا تویز مجھے نہیں چاہیے، جن آ جائے تو میں پھر کہاں جاؤں؟ میں جو تویز لکھوں یار جن بھاگ جائے آ جائے تو میرے لیے تو مصیبت بن گئی ہے. میں نے کہا مولانا خدا کے لیے 30 سپاروں میں تو ان کا نام کوئی نہیں، وہ تو قرآن یہ کہتا ہے ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اس لیے اللہ علماء دیوبند کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے. حضرت تھانوی نے لکھا ابہموہ کما ابہمہ اللہ، کہ جو چیزیں قرآن میں مبہم ہیں ان کو مبہم رہنے دو، ان کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں. دیکھو نا پہلے پڑھتے ہو کیا الف لام میم کا ترجمہ ہے. ہمارے بعض دوستوں نے بڑا بنایا ہے ماشاءاللہ، کتابوں میں بڑا لکھتے ہیں کہ الف کا معنی ہے اللہ، لام سے ہے جبرائیل اور میم سے ہے محمد مصطفیٰ. اور دوسری برادری ہے صحابہ دی دشمنوں نے کہا ان مولویوں نے اگر قرآن میں جوڑ لگا لیا تو پھر ہم بھی جوڑ لگاتے ہیں. انہوں نے کہا کاف ہا یا عین صاد، کاف سے کربلا، ہے اور یہ سے ہلاکت یزید، عین سے آتش حسین اور سواد سے صبر حسین. اگر تم قرآن میں جوڑ نہ لگاتے تو دشمن کبھی جرأت نہ کرتے. تم نے اذان سے پہلے ان اللہ و ملائکتہ اور صلاۃ و سلام کا جوڑ لگایا، دشمن نے کلمے میں جوڑ لگا دیا. وہ کہتا ہے جب یہ مولوی دین میں اضافہ کر کے مومن کہلا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں. اگر تم اذان کو اذان رہنے دیتے، کلمے کو کلمہ رہنے دیتے، درود کو درود رہنے دیتے، خدا کی قسم ہے کوئی جرأت نہ کرتا محمد کے دین کو بگاڑنے. جب تم نے ابتدا کی ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر دشمن بھی کرتا ہے. تو اللہ ہاں جی بالکل جناب بڑی مہربانی یاد دلا دی آپ نے، بہت شکر ہے. چنگا ہے ساری تقریری یاد دلائی رکھے یار. میرا تو ایمان ہے جو رب کہتا ہے چاہتا ہے میں وہ کہہ سکتا ہوں، جو نہیں چاہتا میں کبھی نہیں کہہ سکتا. میں نے کئی جلسوں میں تیاری کی کہ فلاں تقریر کروں گا، خدا جانتا ہے ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتا. اور جب سوچا کہ آج تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اللہ نے چاہا تو کہلوا دیا. ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں ہلتا جب تک خدا نہ کہے. انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ ہے، سب کہہ دو رحمت اللہ ہے. علماء دیوبند سب کہہ دو رحمت اللہ علیہم اجمعین. علماء حرمین جو فوت ہو گئے سب کہہ دو رحمت اللہ علیہم اجمعین. اور جو زندہ ہیں اللہ ان کی صحت و عافیت میں بلندی عطا فرمائے. شاہ جی نے کہا بھی مہربانی کرو یار، کتاب ہی ہے دین کی کتاب ہے، لیکن انہوں نے کہا جی نہیں یہ نہیں ہو سکتا، پڑھ سکتے. شاہ جی نے کتاب پڑھ لی اور واپس تشریف لے آئے. اپنے شیخ نے بلایا، فرمایا انور شاہ کا حاضر، کتاب نقل کر لی ہے. انہوں نے کہا جی وہ تو کر ہی نہیں دیتے. اچھا بھی آپ یہ بتائیں تھک تو نہیں گئے؟ سو جانا ہے، پتہ نہیں ہمیں وہ بھی نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ہم نے تو پھر بھی سفر کرنا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ سرزمین پر اگر اللہ اپنے دین کی کچھ خدمت لے لے تو ہمارے لیے سعادت. شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے کتاب تو حضرت پڑھ لی ہے لیکن وہ لکھنے نہیں دیتے. استاد کے چہرے پہ غم کے بادل چھا گئے. فرمایا شاہ جی سفر بھی کیا، مدرسے کا خرچ بھی ہوا اور کام بھی نہ بنا. شاہ جی چپ کر کے چلے گئے اور رات کو اپنے حافظے کے زور سے کتاب لکھ کے استاد کو پیش کر کہا حضرت میں نے یہ کتاب پڑھی تھی. حضرت نے کہا اس کی کاپیاں کرو اور نسخے بنوا لیے گئے. ایک نسخہ جامعہ ازہر کو بھیجا گیا کہ بھائی مہربانی کرو اس کو ملا کے تو دیکھ لو کہ کوئی غلطی تو نہیں رہ گئی. انہوں نے جب کتاب کو ملایا دیکھا الف سے لے کر آخر تک کوئی غلطی نہیں تھی. انہوں نے اس پہ لکھا کہ مارا آباد امام البخاری مثل انور شاہ القاسمی. انہوں نے کہا امام بخاری کے حافظے کے بعد اگر ہم نے کوئی دیکھا ہے تو انور شاہ قاسمی کی. انور شاہ کی بات میں عرض کر رہا تھا
علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آپ لاہور میں تشریف لائے رحمت اللہ علیہ، مولانا طالوت کے ذریعے رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت علامہ اقبال ڈھیلے تھے عقیدے میں، علماء دیوبند کے خلاف کچھ لکھا بھی تھا، حضرت مدنی کے خلاف بھی لکھا تھا۔ کہتے ہیں مولانا طالوت نے مجھے مجبور کیا دوستی میں کہ اقبال تمہارے پیر آتے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں، ایک میرا بھی تو پیر آیا ہے، تم بھی تو چلو نا، تم جو ہمیں اپنے پیر دکھلاتے ہو تو ایک آل رسول آج ہمارے گھر میں بھی آیا ہے۔ کہتے ہیں میں گیا اور شاہ جی کی زیارت کی، چہرہ دیکھا تو ہمارا دل تو وہی سودا ہو گیا، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ کہتا ہے میں تو سب کچھ ہار گیا، میں بڑے ادب سے ملا اور میں نے کہا شاہ جی اتنی احسان کر دو، میں کلندر آدمی ہوں، شاعر آدمی ہوں، میری چائے قبول فرمائیں۔ شاہ جی نے فرمایا اقبال کوئی بات نہیں، ہم آپ کے پاس آئیں گے، چائے پیئیں گے۔ کہتا ہے میں نے سوچا ایک بزرگ ہیں، ایک آدمی ہے اور 2-4 ساتھی ہوں گے، 10 آدمیوں کو چائے پلا دینا تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا نا۔ گو ہمیں محمد بن نوری نے وہ بھی نہیں پلائی، حالانکہ اتنا بڑا مسئلہ کوئی نہیں تھا اگر ہمیں چائے پلا دیتے، بل بھی مجھ سے لے لیتے۔ میں کہتا تو صحیح کہ بن نوری کے مرنے کے بعد بھی ہمیں کوئی پوچھتا ہے۔ خیر یہ ہمارے دل کے معاملے ہیں۔ وہاں جناب ہم جب پہنچے کہتے ہیں اقبال کے، میں نے کہا معمولی سی بات ہے، 10 آدمی 20 آدمی ہو جائیں گے۔ کہتا ہے میں جب گھر آیا تو میرے اوپر تو پہاڑ ٹوٹ پڑا، اب میرے دماغ میں جنون ہے، میرے دل میں جنون ہے، مجھے چین نہیں آتا کہ اس سید کو میں کیسے ان کپڑوں پہ بٹھاؤں جہاں بیٹھ کے میں نے کبھی حقہ پیا ہو، ان برتنوں میں میں علامہ انور شاہ کاشمیری کو کیسے چائے پلاؤں جن کو میں نے کبھی چکھا ہو۔ کہتے ہیں اب تو میں بڑا پریشان ہوا، گھر دھو رہا ہوں، کپڑے دھلوا رہا ہوں، برتن دھلوا رہا ہوں، پھر بھی چین نہیں آتا۔ نئے برتن خریدے، سب کچھ ہو گیا، سارا انتظام کر کے ایک آدمی ڈھونڈا جو نیک ہو، باشریعت ہو، وضو کے ساتھ چائے بنائے۔ یہ سارے انتظام میرے دل میں اللہ ڈال رہا ہے کہ کر لو۔ کہتے ہیں پھر ایک خیال آیا کہ چلو چائے تو پلا دوں گا، لیکن اتنا بڑا سید، اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا مفسر آج فقیر کے گھر میں آ رہا ہے تو کوئی ہدیہ بھی تو پیش کر دوں۔ تو میں نے کہا ہدیہ کیا دوں، میرے پاس کیا ہے جو پیش کروں۔ اقبال کہتے ہیں کہ ان دنوں میں شاہ ایران نے مجھے ایک کتاب بھیجی تھی فارسی میں، جو قدیم فارسی کی لغت تھی، اس نے لکھا کہ اس کو سلیس فارسی میں ترجمہ کر دو تو 1 لاکھ روپے جو ہیں وہ آپ کو بطور انعام بھجوائے جائیں گے۔ کہنے لگا میرے دل میں بات آ گئی، میں نے کہا یہ کتاب بھی حضرت کو دے دوں گا اور یہ ساتھ خط بھی دے دوں گا کہ حضرت اس کتاب کا ترجمہ کر دیں اور یہ 1 لاکھ روپے نظر قبول فرما لیں، اور تو میرے پلے میں ہے کچھ نہیں۔ شاہ جی آ گئے، بیٹھ گئے، چائے پی لی، میں نے وہ کتاب کے بارے میں عرض کیا، کتاب لے آیا، کتاب بند رکھی تھی اور وہ خط بھی رکھا تھا۔ میں نے کہا حضرت ایسے 1 لاکھ روپیہ انہوں نے کہا ہے، یہ دارالعلوم دیوبند کے لیے آپ ہدیہ قبول فرما لیں اور اس کتاب کا ترجمہ جو ہے آپ مہربانی کر کے فرما دیں، آپ کے لیے کتنی مشکل بات نہیں ہے۔ شاہ جی یوں بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے علامہ اقبال یہ کتاب آج سے 20 سال قبل میں نے دیکھی تھی، اور اس کتاب کا پہلا باب یوں ہے، دوسرا یوں ہے، تیسرا یوں ہے، چوتھا یوں ہے، پانچواں یوں ہے، چھٹا یوں ہے، ساری کتاب کے باب یوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ تیری محبت کا بھی شکریہ، لیکن 1 لاکھ کے لیے میں فارسی کے ترجمے جتنی دیر میں کرتا رہوں اتنی دیر میں محمد مدنی کی حدیث نہ پڑھا لوں۔ میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ قیامت میں بھی اگر درود کے نامہ عمل کو بھی دیکھو گے تو دیوبند آگے ہوگا۔ تو سنت یہ ہے کہ جب حضور کا نام آئے تو کہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ درود پڑھنا سنت۔ مسجد میں داخل ہوں تو کیا کرو، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ جب نکلو تو کیا کہو، بسم اللہ
والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب فضلک، نماز پڑھو تو درود، سنت پڑھو تو درود، وتر پڑھو تو درود، تراویح پڑھو تو درود، تہجد پڑھو تو درود، اشراق پڑھو تو درود، اوابین پڑھو تو درود، نفل پڑھو تو درود، اور بخاری پڑھو تو درود، ترمذی پڑھو تو درود۔ تو اصل سنت یہ ہے کہ حضور کے نام پر درود پڑھا جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کعبے کے لیے روتے ہوں، جس کعبے کے لیے روتے ہوں اور رو رو کے پھر اللہ سے آرزو کرتے ہوں، تمنا کرتے ہوں، قرآن میں آتا ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضور دل میں تمنا کرتے تھے، مولا مجھے ملت ابراہیمی کا وارث بنایا تو کعبہ بھی تو ابراہیمی عطا فرما، لیکن زبان سے کہنے کی جرت کیوں؟ خدا خدا ہوتا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہوتا ہے، دل میں خیال آتا ہے۔ اور کبھی کبھی یوں کر لیتے تھے، حضور کے آسمانوں کی طرف سر اٹھا کے دیکھ لیتے اور پھر جھکا دیتے، اور آگے تو پھر علیم بذات الصدور ہے نا، فرمایا کعبے تقلب وجهك في السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ فرمایا محمد مصطفیٰ تحقیق ہم نے دیکھ لیا آپ کے چہرے کا اٹھنا جھکنا، تقلب، اٹھنا اور جھکنا، کبھی اٹھتا ہے کبھی جھکتا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو پھیر رہے ہیں اس قبلے کی طرف جو آپ کا محبوب ہے۔ اور پھر آگے حکم دیتے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اللہ، حضور نے تو قبلہ مانگا تھا، اللہ نے حکم دیا مسجد الحرام۔ یہ نہیں کہا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ إِلَى الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّفَةِ فَوَلِّ وَجْهَكَ إِلَى الْقِبْلَةِ الْمُقَدَّسَةِ، فرمایا نا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ کیوں؟ فرمایا میرا مدنی جس کعبے کو تو نے مجھ سے مانگا ہے، اگر میں فَوَلِّ وَجْهَكَ إِلَى الْكَعْبَةِ کہہ دوں، إِلَى الْقِبْلَةِ کہہ دوں، مکے مدینے والے تو رخ سیدھا کر لیں گے، لیکن عجم والے کہاں جائیں گے؟ نعرہ تکبیر! تیرا کعبہ تو قبلہ ہے، لیکن ساری مسجد الحرام کو کعبے کا حکم ہے کہ جو دور ہیں وہ اس مسجد کی طرف، اس شہر کی طرف، اس مسجد الحرام حرم کی طرف بھی رخ کر لیں گے تو نمازیں قبول۔ تو اللہ نے ہمیں 5 وقت ایک جہت متعین کر کے دے دی ہے، کیوں کہ ہم اتحاد سیکھیں کہ ہماری جہت بھی ایک ہے، مرکز توجہ بھی ایک ہے، خدا بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، کعبہ بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، دین بھی ایک ہے، اسلام بھی ایک ہے۔ اگر ہم مسلمان بن جائیں تو یہ نعرے کبھی باقی رہ سکتے ہیں؟ ایمان سے کہیں، اگر آپ حضور کی زندگی پہ نظر ڈالیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ادھر ابو بکر کرشی ہے، ادھر بلال حبشی، ادھر صہیب رومی ہے، ادھر سلمان فارسی، کہیں سعد کھڑے ہیں، کہیں طلحہ کھڑے ہیں، کہیں اکرمہ کھڑے ہیں، اور کہیں دور سے آنے والے بدو کھڑے۔ تو یہ اسلام ہمیں ایک جہت پہ جمع کرتا ہے۔ خدا کے لیے اپنے ملک میں، اپنے محلے میں، اپنے گھروں میں اسلام کو نافذ کرو تاکہ یہ سندھی، پنجابی، ہندی، پٹھان، یہ قومیتوں اور عصبیتوں کے نعرے ختم ہو، اور ان کو ختم کرنے کا ذریعہ اسلام ہے۔ اور یاد رکھو کراچی والوں، اگر اسلام کو تم نے نہ اپنایا اور اس ملک نے نہ اپنایا تو لکھ لو کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی، داستان پھر مٹ جائے گی یہ دنیا، پھر باقی کوئی نہیں رہے۔ آخر میں دعا کر لیں، وقت بہت زیادہ ہو گیا، آپ کو میں تکلیف بھی نہیں دینا چاہتا، میں تو ان بھائیوں کی وجہ سے بیٹھا رہوں گا ساری رات۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سب درود شریف پڑھ لیں۔
حکم ہے کہ دعا سے پہلے بھی درود شریف اور بعد میں بھی درود شریف پڑھ لیں اور پھر اللہ کے نام سے دعا مانگے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام اسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلیٰ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا عیبا الا سترته ولا کربا الا نفسته ولا ضالا الا هديته ولا فسادا الا اصلحته ولا مريدا الا شافيته ولا حيا الا هديته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. یا اللہ کراچی پہ اپنی رحمتیں نازل فرما. یا اللہ دلوں کے بغض اور قدورتیں دور فرما. یا اللہ مسلمانوں کو بھائی بنا. یا اللہ مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام فتنوں کو ختم فرما. یا اللہ تمام باطل قوتوں کو شکست عطا فرما. یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما. محمد مدنی کے دین کا اجالا فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے دینوں کو دین عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. قرض داروں سے قرض عطا فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. عالم اسلام کو اتحاد عطا فرما. دینی جماعتوں کو اتفاق عطا فرما. علماء حقہ کی حفاظت فرما. یا اللہ جو بھائی ہمارے بھولے ہوئے ہیں انہیں بھی راہ ہدایت نصیب فرما. ان کے دلوں کو بھی توحید و سنت کے لیے کھول دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ اس جامعہ کو ترقی عطا فرما. پوری دنیا میں اس کا فیض پھیلا. یا اللہ اس کے اندر جو طلبہ پڑھ رہے ہیں ان کو علم کی دولت سے مالا مال فرما. جو لوگ اس کی اعانت کرتے ہیں ان کی اعانت و نصرت فرما. جو مخالفت کرتے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما. یا الہ العالمین جن ساتھیوں نے اس عاجز کے لیے یہ کوشش کی ہے ان کی محنت قبول فرما. ان کو اپنی رحمتوں سے صلہ عطا فرما. حرمین الشریفین کی حاضری نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. کئی ساتھیوں اب ایک میری درخواست بھی قبول کر لیں کہ کوئی ساتھی ملنے کی کوشش نہ کریں. شریعت میں حکم ہے مسافر کا بھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com. لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر, درس قرآن و حدیث, اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ, فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ. الا اللہ لا الہ الا اللہ.